چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں اس وقت مہنگائی کا زور ہے، عام عوام پس کر رہ چکی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان جیسے ہی مستحکم ہونے لگا تو کرونا آ گیا تھا، اور کہا کہ کرونا کے دوران لاک ڈاؤن لگا دیتے تو لوگ بھوک سے مر جاتے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی حکمت عملی اپنائی گئی کہ جس میں ملک کو بہتری کی جانب لانا بے حد ضروری تھا، اور کہا کہ پاکستان جیسے ہی مستحکم ہونے لگا تو کرونا آ گیا۔ تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں، کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے۔ نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ جینیس لے آئے اکانومی کا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اکانومی ہے، اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی۔ جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی، بزنسز ہم سب جانتے ہیں، اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے 6 مہینے 1 سال 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے۔ تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے، وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے، یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتا کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے۔ اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا، یہ گورنمنٹ کا، وہ غلط طرف ہے، یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ الیکشنز کروانا۔ اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے، میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی۔ اور یہ ہمیں کہنا، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ۔ وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس وقت ملک کا حال ہے، اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے، وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا، ہماری پارٹی گین کر رہی ہے، اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو، چاہے اوپینین پولز ہو۔ لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا، یعنی یہ ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا۔ تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے، یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی، یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے۔ وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے، اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے۔ مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 میں تو آپ کیا کریں گے، تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا، کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے۔ تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے۔ آپ یہ جو اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو۔ پریزیڈنشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس میں سٹیبلٹی ہے، لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے۔ تو میں اگر پھر سے ہوتا، میں پھر الیکشن کروا دیتا، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا۔ تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی، اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے۔ میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں۔ اکانومی جو ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں، وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے۔
جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہر جگہ, مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, مافیاز ہیں. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے, ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے, کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ, یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے, وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے, اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے, شوکت ترین نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے, وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے, تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ, شوگر مافیا ہے, یہ سیمنٹ ہے, سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے. یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ اریگیشن کی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. اور تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی, پولیس کو پیسہ کھڑا ہوا تھا, پولیس نے وہ اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے, انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے, اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی, یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر, اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے. سو یہ جب تک ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ اسٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹر سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھی. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھی. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے, تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہے. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں, تو وہ ہمیں, میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا, اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے, پی ٹی آئی میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا.
آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں؟ دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانی آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے, کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا, اور ہوتے ہیں. زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں, پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے. میں اگر آپ کو سارا سم اپ کر دوں اینڈ میں, کہ دیکھیں جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں. وہ اس کا بیسس ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے, اور یہ نمبر 1 چیز ہوگی جو, اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقتور ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا. لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, تو یہاں انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ 22 کروڑ لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمین ملا ادھر ڈیووس میں, تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں سارے اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے. آپ کا 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے, لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایک ہمیں سٹیبلٹی چاہیے, ایک گورنمنٹ آئے جو کہ 5 سال کے لیے آئے اور سٹیبل گورنمنٹ ہو. اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لا, جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ, اس کے لیے اگر آپ اسپیشل کورٹس بھی بنانے پڑے. لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری, جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر, ان کو اسپیشلی انسینٹیوائز کریں. جو بھی آگے سے اگر کبھی, جو میرے سے ایک غلطی ہوئی وہ اینڈ میں ہم نے کرنے کی کوشش, مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹی کبھی دیں تو ایمنسٹی صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے. یعنی ہم سارا ڈائریکشن اپنے ملک کا ویلتھ کریشن میں لگائیں, انڈسٹری میں لگائیں. بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے, ہم نے خاص طور پہ اینڈ میں میٹنگز دیتا تھا, ان کی گلوٹین کرتے تھے, جو ڈفرنٹ ریگولیشنز ہیں جو ان کو ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ 3.5 سال میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں. نمبر 1 ٹورزم, جتنا ٹورزم کے اندر, کیونکہ میں انفارچونیٹلی کووڈ کے 2 سال آ گئے جس میں دنیا میں ٹورزم افیکٹ ہوئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں, اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے, کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہماری. آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان could become the next skiing center in the world, کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگھلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر, تو پاکستان کی ہائٹس اتنی زیادہ. سو ٹورزم ایک ہے, ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے, وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے, اور ماؤنٹن ٹورزم. اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا, وہ ہم اینڈ میں کوشش کر رہے تھے. سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے, اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے, اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا. یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً
10 करोड़ लोग हैं जो वनरेबल हैं, 5 करोड़ लोग हमारी गुर्बत से लकीर से नीचे हैं, 5 करोड़ लोग ऊपर इतने हैं कि अगर प्राइस शॉक आता है वो नीचे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन है, तो हमें तो इसके ऊपर पूरा अपना उनको, और मैं बिलीव करता हूं कि हम कन्विंस कर सकते थे अमेरिकन को, हम कन्विंस कर सकते थे कि हमें सस्ता तेल आने दो। फाइनली मैं ये समझता हूं कि जो चैलेंजेस बड़े हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूं कि अगर हम वो अब स्टेप्स उठाएं जो हमने अभी तक नहीं लिए पाकिस्तान में, हमने जो की है, मैं फिर से मेरी सारी जो जिंदगी की स्टडी है दुनिया में, कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे जितने भी गरीब मुल्क हैं वो उनके अंदर ताकतवर के लिए एक कानून है और कमजोर के लिए दूसरा है, और ये वाहिद वजह है कि वो गरीब रह जाते हैं। नाइजीरिया तेल के ऊपर बैठा हुआ है, गुर्बत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर नाइजीरिया 7% है। स्विट्जरलैंड विदाउट रिसोर्सेज खुशहाल तबका, क्योंकि 99.9% रूल ऑफ लॉ है। सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज 90% से ज्यादा है। तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया 20% से कम है, और पाकिस्तान 10% से कम है। तो जब तक ये जो असल इशू है, खुशहाली आती है रूल ऑफ लॉ के बाद, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। ये जो दुनिया के एक्सपीरियंस में साबित हो गया, और मैं भी ये समझता हूं कि हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने स्ट्रेंथन करना है अपना इंसाफ का निजाम। थैंक यू। इमरान खान सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा किया।